بات کروں گا. آتے ہیں پھر کرونالوجیکل آرڈر میں جا رہے ہیں. 5 اگست 2023 پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف جج دلاور صاحب آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں. اور پھرتی دیکھیں اسلام آباد پولیس کی. یہاں پہ آرڈر پاس ہوتا ہے, وہ کوئی اڑن تشتری میں گئے یا وہ کوئی اسپیس شٹل میں گئے, منٹوں میں ادھر وہ گئے اور ان کو اریسٹ کر کے واپس ادھر لائے. اور پنجاب پولیس کو پتہ بھی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. وائلیشن آف رولز اینڈ لاز. یہ کہاں کا انصاف؟ اس کو کہتے ہیں جناب اسپیکر بنانا ریپبلک. یہ ایک بنانا ریپبلک کا ایک فل وہ ہوتا ہے, ڈسکرپشن ہوتی ہے. کوئی قانون نہیں ہے. وہ ایدی امین تھا یوگینڈا کا پریزیڈنٹ, تو وہ کہتا تھا کہ فریڈم آف سپیچ, یو کین ہیو فریڈم آف سپیچ بٹ آئی کانٹ گارنٹی یور فریڈم آفٹر دا سپیچ. یہاں پہ وہ حال ہے جناب اسپیکر, یہ وہ حال ہے ادھر. یہ پریس کے ہمارے لوگ یہ آزاد نہیں ہے, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ گھڑی وڑی وہ کر رہے تھے نا ابھی, وہ کہتے ہیں بریس یور سیلف لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس ٹربولنس اہیڈ. میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا بریس کر لیں. ابھی آتی ہے ٹربولنس آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. یہاں پہ یا کسی نے توشہ خانہ کیس پہ یا سینٹینس ہوتا ہے اور جیل جانا پڑتا ہے, تو پھر وہ لیڈرشپ یہاں کی جانی چاہیے. اور وہ کیسے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا کیبنٹ ڈویژن کے پیپرز کہہ رہے ہیں. یہ دستاویزات جن کا وائی فائی ادھر چل رہا ہے, ادھر جا کے آئیز لابی میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر لیں. پریس والوں کے پاس موجود ہوں گے, پاکستان کی ہر شخص کے پاس موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ ایک مرسیڈیز بینز کار 42 لاکھ کی اس وقت تھی, انہوں نے 6,36,888 روپے لے کے ریٹین کی. گو کہ وہ انٹائٹلڈ نہیں تھے, انہوں کہندے نے چوری. یہ ہے انلیگل کام. اس کے بعد گھڑی کی بات کرتے ہیں, پیاژے واچ ورتھ 10 لاکھ روپے وہ ریٹین ہوئی اس وقت. ڈیلاکور واچ 32 لاکھ کی. چوپارڈ واچ وہ کی گئی. سیورل گولڈ اینڈ پرل نیکلسز, ڈائمنڈ کاف لنکس, گولڈ رنگز. اور 13 فروری 2016 کو ریٹینڈ گفٹس, یعنی کہ انہوں نے وہ گفٹس اپنے پاس رکھے 1,62,50,00,000 روپے کی. صرف انہوں نے 32 لاکھ روپے اس کے دیے. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ اور پھر پتہ نہیں کسی کو بھوک لگی ہوگی, مزیدار گریٹ سائے پائن ایپل کے, پائن ایپل کھانے کا جی چاہ رہا ہوگا, سیلڈ بن رہا ہوگا, وہ پائن ایپل بھی رکھ لیے جناب اسپیکر. اس کے علاوہ جناب اسپیکر آ جائیں ہم لوگ آتے ہیں پری پول ریگنگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ. میں پھر دہراتا ہوں جناب اسپیکر, ہمارے 10,000 لوگ اریسٹ کیے ہیں. یہ فگر اوتھینٹک فگر ہے. یہ ہمارے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب. سردار لطیف کھوسہ صاحب جناب, سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیف کھوسہ لکھا, بس احترام سے بول رہا ہوں, ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے, آپ نے سردار لطیف کھوسہ صاحب لکھا ہوگا, اب ہم لوگ مانیں. جناب اسپیکر ہمارے 10,000 لوگ, 5,000 ان سے پنجاب میں اریسٹ ہوئے, تقریباً 5,000 کے پی میں اریسٹ ہوئے, اور دونوں حکومتیں انلیگل.
ان کا مدت معیار ختم. آئین آپ کے پاس ہے, مشتاق صاحب کو کہیں, ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لمٹ کیا ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے, آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے. وہ جو آپ کی گرانٹس ہیں, جو سپلیمنٹری گرانٹس اسمبلی پاس کر رہی ہے, نہیں کر سکتی. یہ تو ایک خنچ ہے. We will take them to a court of law. جناب اسپیکر, چھوڑنے والے ہم بھی نہیں ایسے انشاءاللہ. آگے آتے ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ جو کے پی میں خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھلم کھولا ان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے, نگران حکومت کو, کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کوٹے چاہیے, اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے, اس میں ہمیں ٹیوب ویل کا کوٹا چاہیے, اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے, ایریگیشن کی کھالیں ہمیں چاہیے. وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت لیا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو. ان کا ذرا ٹھہر جاؤ, انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, آؤ گے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے. اور انہوں نے جناب اسپیکر دے مارتے 4.5 انہوں نے لگائے ٹپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو, اور انہوں نے ان کو الٹ کے رکھ دیا. دیکھ لیں وہاں پہ جناب اسپیکر, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک لائن کراس کرتے ہیں, اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کراس کرتے ہیں, پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ. شہباز شریف کا, یہ پی ڈی ایم 2 حکومت کا, محسن نقوی کا, ڈاکٹر عثمان کا, اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں, ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا. اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں, جو ان کے اندر زہر گھلا ہوا ہے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے. اسی لیے تو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. جناب والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کے پی حیات گنڈوپور اور اس کی فورس, یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے, ادھر جنید خان صاحب بیٹھے ہوں گے, کہاں پہ ہیں جنید خان صاحب؟ ادھر یا ہوں گے, اندر روم میں گئے ہوں گے. ہم جتنے ہم لوگ کے پی سے بھی ہیں, پختون روایات کے بالکل برعکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جناب اسپیکر. چادر اور 4 دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا, کبھی نہیں ہوتا تھا, اس بار ہوا. ہم لوگ کیسے بھولیں؟ واحد میرے گھر پہ 17 ریڈز ہوئے ہیں. الیکشن کیمپین میں میرا 16 سال کا بیٹا ہے, 2 بار اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کیا, اریسٹ کر کے لے گئے. یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے, ایک کے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے پنجاب کے, ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, جن کے 18 سال کے بیٹے, ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, مہینہ 1.5 مہینہ, ان کی ایجوکیشن ضائع ہو گئی. نو سر, یہ نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری, یو کانٹ. ایک سیکنڈ گزارش کر رہا ہوں, آپ سن لیں. اگر آپ کو یہ غلط لگے تو آپ بتائیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں جتنا مرضی ہے میرا جناب اسپیکر. آئی ایم دا پرائم منسٹر. نہیں, ہم بریک لے لیں, ایڈجرن کر لیں. آپ ہمیں اور آنریبل آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے, ادھر بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلتا جائے گا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا جناب اسپیکر. سوری اسپیکر صاحب, جو جتنا بولے گا ہم سنیں گے. جناب اسپیکر, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. جناب اسپیکر, آپ شہباز شریف کو کہتے نا, اسپیکر شہباز شریف کو کہتے نا, کیوں نہیں روکا؟ میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, نہ کر رہا ہوں. مرضی ہے میرا, بہت سارا ہے, میرا بہت ہے مواد. جناب اسپیکر, میرا بہت مواد ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نا, there is something rotten in the state of Denmark. ہیملیٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں, شیکسپیئر سے. یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today. یہاں پہ جناب اسپیکر, یہ شارام خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا, پوری رات لگے رہے, انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا,
गुज़िश्ता कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज मेमन डीसी इस्लामाबाद 6 महीने की सजा उसको सुनाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। मलिक जमील जफर एसएसपी ऑपरेशंस 4 महीने की उसको सजा सुनाई। इंट्रा कोर्ट अपील में गए हुए, काश वो अपील टर्न डाउन होती है, उनको सजा मिलती है, तब ये ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस फोर्स और ये लोग समझेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन के लिए ओथ लिया है, ना कि किसी के जाती मुलाजम बनने के लिए। ये फर्क होगा जब रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम होगा, जो हमारे कायद इमरान खान साहब बार कहते हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान, हम लोगों के बैनर्स नहीं अलाउड होते थे, पोस्टर्स नहीं अलाउड होते थे। झंडा पीटीआई का देखता था, पुलिसमैन 5,000 रुपए उसका जुर्माना करता था। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते थे, पुलिस आती थी कि रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। फिर आते हैं जनाब वाला कि पोलिंग से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो पीटीआई के वर्कर्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसने तो हम सारों को एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया, हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप जरा पूछें, फॉरेन ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं, साइफर केस जनाबे वाला ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास होती है, एक कॉपी जाती है वजीर आजम हाउस। वजीर आजम हाउस कोई वजीर आजम अपने पास तो नहीं रखता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। नवंबर 2023 में जाके 2022 में जाके एक काबीना मीटिंग होती है, इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को खत्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। और उसके बाद या आप साइफर के बारे में बात करते हैं कि जी उन्होंने एक कागज लहराया, तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था जनाब स्पीकर? लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इसके साथ साथ तोशा खाना का वर्डिक्ट मैंने आपको बता दिया, वो घड़ियां भी गिनवा दी। उसके अलावा आप आ जाएं इद्दत केस, एक इशू जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है, एक खावंद और उसकी बीवी के दरमियान। इमरान खान की नफरत के अंदर खवातीन के लिए वो रोड़े अटका दी हैं, वो पहाड़ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि कहां पे भी, कहीं पे भी अभी जो तलाक के और फैमिली कोर्ट्स के केसेस होंगे, खवातीन जिनको देहातों में और शहरों में ऐसे भी इंसाफ लेने में दिक्कत आती है, बिलखसूस हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, वहां पे और भी मुश्किलात अभी पेश आएंगी। किसकी वजह से? सिर्फ उस नफरत की वजह से। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आते हैं हम लोग जनाब स्पीकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा इंटरनल मसला, वो पूरे कवायद और जवाबत हम लोग पूरे करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का जब हुआ, इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना, डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए, उनका सिंबल ले लो। सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। उसके बाद अभी हम लोग अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर मसला ये है जनाब स्पीकर, मसला ये है कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। अवामी नेशनल पार्टी
عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا ان کو نامنل فائن دے کے. یہ کہاں کا مذاق, یہ کہاں کا قانون, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے. ہم کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن 1 بجے بیٹھ کے اور اس کو انسٹرکشن جاری کرتا ہے کہ تحریک انصاف کا شخص جو ہوگا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا. ایک ملک 2 دستور نہیں چل سکتے جناب اسپیکر, نامنظور ہے ہمیں. جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈے کے اوپر. پولنگ ڈے کے اوپر اس سے پہلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم غالباً وہ حلقہ نمبر NA 102 تھا جس کے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے نام انپٹ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ایک مخصوص جگہ پہ لگائی جاتی ہے, یا سسٹم میں خرابی ہے اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز خط میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ there is someone behind the curtain, کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس بیچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. جناب اسپیکر, یہ تو المیہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد جناب اسپیکر الیکشن ہوتا ہے, نامنیشن پیپرز پہ آتے ہیں. نامنیشن پیپرز پہ جناب ہم جتنے ہیں ہمارے تو نامنیشن پیپرز لوگوں کے انہوں نے آربیٹریرلی